سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر تشریف لے کر آئے۔ آج ہم آپ کے لیے پھر سے سورہ رحمان کی فضیلت و برکت، سورہ رحمان کے فائدے، سورہ رحمان پڑھنے اور سننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، سورہ رحمان کی فضیلت کیا ہے، سورہ رحمان کو جو پڑھتا ہے اس کو کیا ملتا ہے، اس کی برکتیں کیا ہیں۔ اگر کوئی بندہ دیکھیے، سب سے پہلے سورہ رحمان جو ہے قرآن کریم کی ایک خوبصورت اور عظیم صورت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر جو کرم کیے ہیں اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت کو بار بار اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ جو ہے 31 بار ارشاد فرمایا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں کے رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ سورہ رحمان پڑھنے کی برکتیں بہت ساری ہیں۔ سورہ رحمان اگر آپ پڑھ نہیں سکتے تو صرف سورہ یاسین، سورہ رحمان سن لیجئے۔ جس طریقے سے ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے۔ اور سورہ رحمان پڑھنے اور سننے والوں کو اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، پڑھ نہیں سکتے تو صرف سن لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آپ کی تمام پریشانیاں ہیں وہ دور ہوتی ہوئی چلی آئیں گی۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اچھا سا حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس کر دیں، چینل کو آگے دوست احباب میں شیئر کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو سنیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چلیے ہم چلتے ہیں سورہ رحمان کی برکتیں۔ دیکھیں، جس بندے کے گھر میں برکت نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ سورہ رحمان کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کرے، پڑھے یا سنے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی سورہ مبارکہ، جو قرآن عظیم کی سورہ مبارکہ ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، تلاوت کرے، اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہے وہ دعا مانگے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی رزق کی تنگی دور ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اگر کسی پر جادو یا برے تعویذات کا اثر ہے اور اس کو وہ پریشانیاں ہو رہی ہیں تو اس کی کثرت سے تلاوت کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام جادو اور تمام ہی ان وسوسوں سے اللہ اس کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اگر کسی پر جنات کا اثر ہے تو اس کو زائل کرنے کے لیے یا اس کو دور کرنے کے لیے سورہ رحمان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر سے یہ جادو جنات سارے ہی دور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ایسا بیمار ہو کہ ہر دوا بے اثر نظر آتی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی قرآن عظیم کی اس سورہ مبارکہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو جلد سے جلد شفا یابی مل جائے گی۔ اور اگر ایسا کوئی بندہ ہے یا اگر کوئی ایسا بچہ ہے کہ جس پر چیچک ہو گئی ہے تو اس پر دم کر کے پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر کوئی شدید حاجت والا بندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی تلاوت سے وہ پوری دعا کو، پوری سورت کو پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی وہ عرضی پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور اگر کوئی بندہ اس سورہ رحمان کی تلاوت کرتا یا پڑھتا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ حدید و سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس میں رہنے والا پکارا جائے گا، یعنی جنت الفردوس میں پکارا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک آخری اور سما سورہ رحمان کی فضیلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سورہ رحمان کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہر پریشانی، ہر بلا سے اس کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں، آپ سنیے سورہ رحمان کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام پریشانیاں، تمام مشکلیں آسان ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، ہر بلا ہر وبا سے سب کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم پڑھتے ہیں، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منه اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقدار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام। हमने ये दुआ जो की अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सूरह रहमान को पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस आय मुबारक सूरह मुबारक को अपनी बारगाह में कबूल अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकतों से, सआदतों से, नेमतों से, रिफ़ातों से अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को सरफराज अता फ़रमाए। जिसने पढ़ी है सुनी अल्लाह ताला सबकी मुश्किलों को आसान फ़रमाए, सबके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फ़रमाए। जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ा अता फ़रमाए, जो कर्ज़ में मुब्तला हैं कर्ज़ से नजात अता फ़रमाए। या अल्लाह जो परेशानी में मुब्तला हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फ़रमा। या अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया में हयात हैं तो उनकी उम्र में मौला बरकतें अता फ़रमा, उनका साया अपने बच्चों के ऊपर कायम व दायम अता फ़रमा। जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं मौला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमा। या अल्लाह तू रहमान है सब पे रहम अता फ़रमा, मौला तू करीम है सब पे करम अता फ़रमा। या अल्लाह अपने हबीब के वसीले से हालात जो हिंदुस्तान के मौला उसको बेहतर अता फ़रमा, आपस में भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह इस मुल्क में अमन और अमान अता फ़रमा। या अल्लाह हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम पर गामज़न अता फ़रमा, हम सबका ख़ातिमा बिल खैर अता फ़रमा। या अल्लाह सबके दुकान व मकान में रिज़्क़ में कामयाबियाँ अता फ़रमा, कामयाबियाँ बरकतें अता फ़रमा,
خیر و برکت کے نزول عطا فرما۔ مولا ہم سب پر اپنا فضل کرم عطا فرما، نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرما، قرآن کا قاری بنا دے، دین کا غازی بنا دے، خانہ کعبہ کا حاجی بنا دے۔ یودم آخر یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔